بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. محترم ماؤں، بہنوں اور عزیز بچیوں، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسلام کی نعمت سے ہم تمام کو سرفراز فرمایا، اپنے کلام کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتاری، اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے اور اللہ ہی کا فضل ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں وہ تمام نعمتیں تنہا اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہوئی ہیں۔ اس لیے بندے کی اور بندیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور جو نعمت ملی ہوئی ہے اس کی قدر و قیمت کا احساس ہمیشہ زندہ و تابندہ رہتا ہے۔ اس نعمت کی حفاظت کا ایک احساس دل میں جاگزی رہتا ہے اور ہمیشہ اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ رب العزت کے لیے زندگی بسر کرنے کا ایک جذبہ اس کے دل میں موجود رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ دین ہم سے مطالبات رکھتا ہے۔ یہ مطالبات براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے رکھے گئے ہیں۔ ان مطالبات کی تکمیل کرنا، دین کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ہر مرد کی ذمہ داری ہے اور ہر عورت کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے تقاضوں کی تکمیل کی اور اللہ کے دین کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو اللہ تعالی ہمیں کرتے دیکھنا چاہتا ہے، تو ہم اللہ کے دین کی قدر کرنے والے، اس کے دین کا شکر ادا کرنے والے اور اس کے دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے والے اور دین کی اس دولت کا احساس رکھنے والے شمار ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر دین کی وہ طلب نہیں رہی، دین کی وہ تڑپ نہیں رہی، دین پر شکر کا وہ جذبہ نہیں رہا، تو پھر اللہ رب العزت کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے انسانوں کی ضرورت ہے، نہ جنات کی ضرورت ہے، اسے اپنی کسی مخلوق کی ضرورت نہیں۔ دین کی ناقدری کا وبال خود ہم ہی پر آئے گا
اور ہم ہی اس کا شکار اور نشانہ بنیں گے۔ ہم اگر عزت کی زندگی چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری پذیرائی ہو، اللہ کی طرف سے اکرام اور تکریم، فضل اور انعام کے ہم مستحق بنیں، تو اللہ تعالیٰ نے جس عظیم الشان نعمت کی شکل میں جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس دین کی سچی قدردانی، اس دین کی سچی شکر گزاری، اس دین پر عمل کرنے کا سچا جذبہ اور اس دین کے ذریعے سے منزل مقصود تک پہنچنے کی سچی تڑپ ہم میں سے ہر ایک کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اہل ایمان سے خطاب فرمایا، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا خطاب اہل ایمان سے ہوتا ہے وہاں ضرور کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں یاد دلائی جاتی ہیں اور کرنے کے کام بتائے جاتے ہیں۔ پورے قرآن کی تشریح تو اس مختصر مجلس میں نہیں ہو سکتی، لیکن بنیادی باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان بنیادی باتوں کے ذریعے سے اللہ کے کلام کی عظمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اللہ کے دین کی عظمت اور اس دین کی قدردانی کا جذبہ ہمارے اندر صحیح طور پر بیدار ہو جائے اور بیدار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو واقعی اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان رکھو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر ایمان رکھو جو اللہ تعالیٰ نے پہلے اتاری۔ تمام سابقہ کتابوں پر ایمان رکھنا اور آخری کتاب جو قرآن کریم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو عطا فرمائی، اس کتاب پر ایمان رکھنا، اجمالی ایمان رکھنا اور تفصیلی ایمان رکھنا، اس کے احکامات کو سچ جاننا، اس کی خبروں کو صحیح قرار دینا اور اللہ کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان سے خطاب فرمایا، غور کرنے کی بات ہے۔ اے ایمان والو، ایمان رکھو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری۔ ایمان والوں کو ایمان کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت خود اپنے اندر یہ پیغام رکھتی ہے کہ ایمان بسا اوقات پرانا ہو جاتا ہے، بسا اوقات ایمان کی طرف دیکھ ریکھ اس طرح کی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی خدا نخواستہ ایمان کو معمولی درجے کی نعمت سمجھا جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایمان کے تعلق سے جو سچائی اور جو تڑپ، جو بیداری ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد تمام اہل ایمان سے یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے ایمان کی خبر رکھیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں، اپنے ایمان کو ترقی دینے کے لیے کوشاں رہیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو انہوں نے عہد باندھا ہے، اللہ کے ساتھ جو انہوں نے پیمان وفا باندھا ہے، اس عہد کو وہ پورا کریں، اس وفاداری کو نبھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا حکم دیا ہے کہ ایمان کی دیکھ ریکھ کی جائے، ایمان کی حفاظت کی جائے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، پوری دنیا کی دولت اس دولت کے سامنے خاک کے ذروں سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کسی کے پاس اگر دولت کے انبار ہوں، آپ کے پاس 100 روپے ہوں، آپ اپنے گھر میں وہ روپے چھوڑ آئے، آپ کو زیادہ فکر نہیں ہوگی کہ وہ روپے جہاں بھی ہیں وہیں مل جائیں گے، اگر گم بھی ہو جائیں کوئی بڑا فرق پڑنے والا نہیں۔ لیکن 1900 روپیوں کی جگہ پر اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہوں اور آپ باہر کہیں جائیں، آپ کا دل اس دولت میں اٹکا رہے گا، ہمیشہ اس کی فکر ستاتی رہے گی، بلکہ بعض لوگوں کی راتوں کی نیندیں بھی اڑ جائیں گی کہ ہمارے پاس جو دولت ہے اس دولت پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، اس دولت کو کوئی چوری کر نہ لے جائے، اس دولت کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس دولت کو کوئی ہڑپ نہ کر جائے۔ ہمارے شب و روز اس دولت کی حفاظت میں گزرتے ہیں
ہم اس دولت کے پاس ہوں تب بھی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر ہم اس دولت سے دور ہوں تب بھی ہمارا ذہن اس دولت کے قریب رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمانی دولت کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اے لوگوں، اے انسانوں، اے اللہ کے بندو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور دیکھو ہوشیار رہو۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی، وَاحْذَرُوا فرمایا کہ ہوشیار رہو، اور ہوشیار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عظیم الشان دولت تمہیں دی گئی ہے، طاعت خدا کی دولت، طاعت رسول کی دولت، ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، قرآن کی دولت، اللہ کی شریعت کی دولت، اس دولت کے تعلق سے بہت زیادہ ہوشیار رہا جائے، بہت زیادہ دیکھ ریکھ کرنے کا جذبہ اپنے اندر بیدار رکھا جائے، اور یہ دیکھتے رہا جائے کہ کہیں ہماری یہ دولت لٹ تو نہیں رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم زمانے کی تہذیب کے اندر پڑھ کر زمانے کے جو نئے نئے رنگ ہیں ان رنگ کو اختیار کر کے ہم سے اللہ کا رنگ چھڑایا جا رہا ہو، جس رنگ کے بارے میں اللہ نے بات ارشاد فرمائی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے، اور ہم تو اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی پرستش کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کی غلامی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دولت کو بہت زیادہ دیکھنے کا حکم دیا، جائزہ لیتے رہنے کا حکم دیا۔ انسان جائزہ لے اپنی سوچ سے، انسان جائزہ لے اپنے عمل سے، انسان جائزہ لے اپنے نیک کاموں سے، اور یہ جو ایمانی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس دولت کو بہت زیادہ حفاظت کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرے۔ اس کی حفاظت میں اگر ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے، کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، ایمان کی حفاظت میں اگر دولت چلی جائے، ایمان کی حفاظت میں مال چلا جائے، ایمان کی حفاظت میں جان چلی جائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جان و مال کو محفوظ رکھے، اور اس سے بڑھ کر اس کے ایمان کو اللہ رب العزت محفوظ رکھے۔ اس دولت کا بہت زیادہ جائزہ لینے کی، اس کی حفاظت کرنے کی، اور اسے بدعات اور خرافات کی بھیٹ نہ چڑھانے کی ضرورت ہے۔ انسان شرک سے بچے، انسان برائیوں سے بچے، انسان بدعات سے بچے، انسان خرافات سے بچے۔ اللہ کی کتاب نے جن باتوں کی ہدایت دی ہے ان باتوں کو انسان سچ مچ اختیار کرے، پورے جذبے کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ اختیار کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو سچے جذبے کے ساتھ اختیار کر کے دنیا و آخرت کی سرفرازی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ کا یہی مطلب ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، واقعی اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ جو ایمان تم لے آئے ہو اس ایمان کے تعلق سے دیکھ ریکھ کا جذبہ تمہارے اندر بیدار رہے، تمہارے اندر وہ احساس ہمیشہ بیدار رہے کہ ایک عظیم الشان دولت کے ہم مالک ہیں، اللہ کی عظیم الشان نعمت کے ہم مالک ہیں، اللہ نے نعمت ہمارے حوالے کی ہے، اس نعمت کی دیکھ ریکھ کی جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اور ایسے کام ضرور کیے جائیں جن کاموں سے اس دولت کے اندر اور اضافہ ہو، اور ایسے کاموں سے دور رہا جائے جن کاموں کے نتیجے میں اس نعمت کو نقصان پہنچ سکتا ہو یا اس دولت کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی دیکھ ریکھ کرنا، اپنے اسلام کو محفوظ رکھنا، اپنے دین کے ساتھ سنجیدگی کا معاملہ کرنا، اپنے دینی امور کے ساتھ امانت داری کا معاملہ کرنا، خیانت سے دور رہنا، اور ایک اچھی زندگی کا نمونہ پیش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید یہ آیت بھی اتاری جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان کے جتنے گوشے ہیں، ایمان کی جتنی شاخیں ہیں، ایمان کے جتنے شعبے ہیں، ایمان کے جتنے تقاضے ہیں، ان تمام گوشوں کو اختیار کیا جائے، ان تمام شاخوں کو اپنایا جائے، ان تمام شعبوں کو اختیار کیا جائے،
ان تمام تقاضوں کو عملی زندگی میں لایا جائے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے دین میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائے. اور یہ بات یاد رکھو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر یہ خاص اسلوب اختیار کیا ہے، شیطان کے قدموں کی، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا. شیطان یک بارگی آ کر پوری طرح گمراہ نہیں کرتا ہے، وہ قدم بقدم لے کر چلنے کی کوشش کرے گا. پہلے وہ کچھ بہلائے گا، کچھ پھسلائے گا، کچھ امیدیں دلائے گا، کبھی ذہن میں وسوسہ ڈالے گا کہ فلاں کام ہے ایک دفعہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا، فلاں مال ہے وہ جائز تو نہیں ہے لیکن ایک دفعہ اسے کھا لو بعد میں توبہ کر لینا، فلاں اللہ کا حکم ہے ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے بعد میں اس حکم کو جوڑنے کی کوشش کرنا، فلاں بے حیائی کا کام ہے وہ چھوٹا موٹا کام ہے وہ ایک دفعہ کر لیا جائے بعد میں انسان توبہ کر لے اور اچھا بن جائے. یہ تمام کے تمام شیطانی وسوسے ہیں. وہ گناہ کے خیالات لاتا ہے اور انسان کو قدم بقدم لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے تھوڑا سا آگے بڑھا دیا، پھر انسان اس کے قدم پر چلا تو پھر کچھ اور آگے بڑھا دیا اور بڑھاتے بڑھاتے جہنم کی کگار تک پہنچا دیتا ہے. ایمان سلب کر لیتا ہے، اس کے اخلاق کو ختم کر دیتا ہے، اس کے اعمال سے اس کا رشتہ کاٹ دیتا ہے اور اخیر میں اسے جہنم میں دھکا دے کر کسی اور شکار کی تلاش میں نکل پڑتا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اے انسانوں، اے لوگوں، اے قرآن کریم کے پڑھنے والوں، اے مؤمنوں، اے مؤمن عورتوں اور اے مؤمن بندوں، اے اللہ کے ماننے والوں اور اللہ کی ماننے والیوں، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خواتین، سب کے لیے اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. تھوڑا تھوڑا آگے بڑھائے گا پھر اخیر میں دھکا دے دے گا اور کسی اور شکار کی تلاش میں چل دے گا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اور شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ. اگر تمہارے قدم پھسل گئے جبکہ اللہ کی طرف سے نشانیاں آ چکی. البینات سے مراد اللہ کے احکامات، اللہ کی روشن آیتیں، اللہ کی ہدایات، اللہ کے فرامین، اللہ رب العزت کے آرڈر، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات. یہ تمام کی تمام الآیات البینات ہیں، البینات ہیں. یہ آیات آنے کے بعد، قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کے آنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقے کے سامنے آنے کے بعد پھر اگر تمہارے قدم پھسل گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تو یہ بات جان لو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، حکمت والا ہے. اس کے فیصلے تمہارے تعلق سے کیا ہو سکتے ہیں وہی جانتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینے کا فیصلہ فرمائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں اور مشرکوں کا رعب ہمارے دلوں میں داخل کر دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی دین کی ناقدری کے نتیجے میں ہم خود ناقدر قرار دیے جائیں اور ہماری قدر و قیمت سلب کر لی جائے. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت ہم تمام کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سچی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. پورے اسلام میں داخل ہونا ہر مسلمان پر فرض ہے اور پورا اسلام کا مطلب یہی ہے. اسلام کے جتنے شعبے ہیں، اسلام کی جتنی شاخیں ہیں، اسلام کے جتنے ارکان ہیں، ان تمام ارکان کو اختیار کیا جائے، ان شعبوں کو اختیار کیا جائے، ان شاخوں کو اختیار کیا جائے، ایک سچی زندگی بسر کی جائے. اسلام کا تقاضا نماز بھی ہے. اسلام کا تقاضا روزہ بھی ہے، اسلام کا تقاضا حج بھی ہے، اسلام کا تقاضا زکات بھی ہے. یہ سب ارکان اسلام ہیں. میری جتنی بہنیں، مائیں اور بچیاں یہاں موجود ہیں وہ غور کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی غور کرنے کی دعوت دیں
کہ اسلام کے ارکان کے ساتھ بعد میں احکام کا نمبر آتا ہے، اور ارکان خود عظیم الشان احکامات ہیں، لیکن یہ دین کے ارکان ہیں جس پر پورا دین قائم ہے۔ اگر یہ ارکان قائم نہ ہو تو پورا دین بیٹھ جائے۔ ان ارکان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم اپنے گھروں کے اندر ان ارکان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں یا نہیں رکھے ہوئے ہیں؟ نمازیں پڑھی جاتی ہیں یا نہیں پڑھی جاتی ہیں؟ نمازوں کی دعوت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے؟ نمازوں کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کا معاملہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ دین کے اس عظیم الشان رکن کے تعلق سے ہمیں بہت زیادہ سنجیدہ، بہت زیادہ بیدار مند، بہت زیادہ ہوشیار، بہت زیادہ حساس رہنا چاہیے۔ ہم اپنے گھر کی کسی بھی چیز کو قربان کرنا چاہیں قربان کر دیں، لیکن نماز کی قربانی دینے والے، نماز کو قربان کر دینے والے، نماز کو ختم کر دینے والے خدا نخواستہ نہ ہم بنیں گے نہ اپنے گھر والوں کو بننے دیں گے۔ اس کا عزم کیجئے، ارکان دین کے ساتھ ہمارا معاملہ سچی وفاداری کا ہو، سچی دیانتداری کا ہو، سچی امانت داری کا ہو۔ ہم خود بھی نماز پڑھنے والیاں بنیں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والی بنیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا کہ تمام اہل ایمان تمام پورے کے پورے اسلام میں، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں۔ زکوٰۃ کا معاملہ بھی بہت زیادہ غور و فکر کا ہے۔ جس مال پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، یہاں علماء کرام موجود ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علاقہ دیا ہے اس علاقے میں اہل علم حضرات موجود ہیں، پرانے اہل علم بھی موجود ہیں، نئے اہل علم بھی موجود ہیں۔ ان سے معلوم کر لیا جائے زکوٰۃ کا فریضہ کب ہم پر واجب الادا ہوتا ہے، زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے، اور کتنا مال دینا ضروری ہے، کسے دینا ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں کے مسائل جو بنیادی موٹے موٹے مسائل ہیں، ان مسائل کو ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنے کی کوشش کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس سے کہ اس کا تعلق دین کے رکن سے ہے۔ اگر ہم نے کسی دین کے رکن کو توڑ دیا تو پھر ہماری اپنی کوئی ضمانت نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سالم رکھے گا۔ دین کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہوگا، اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ وہی ہوگا۔ دین کو جوڑنے کا معاملہ ہوگا، دین کو قائم رکھنے کا معاملہ ہوگا، اسلام کو قائم کرنے کا معاملہ ہوگا۔ اللہ ہماری ذات کو قائم کرے گا، اللہ ہمارے علوم کو قائم رکھے گا، اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو قائم رکھے گا، اللہ تعالی ہماری شخصیت کو قائم رکھے گا، اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو، ہمارے علاقے کو، ہماری مساجد کو اور ہماری تمام چیزوں کو اللہ تعالی قائم رکھے گا۔ اس سے کہ ہم اللہ کے دین کے قائم کرنے والے اور اللہ کے دین کو قائم رکھنے والے ہم بن رہے ہیں۔ اللہ کے دین کو یہ حیثیت دی جائے، حج کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو،